أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى أعز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، سامعین عزیز، قرآن حکیم کے اس عظیم الشان سورہ مبارکہ کہف اور شان تلاوت حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں مستقبل اور حسین کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے. یہ سلسلہ گفتگو اگلے 2-3 دنوں کے بعد اس منبر سے تو متوقف ہو جائے گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ حضرات اس ڈائلاگ کو، اس ڈسکورس کو جاری رکھیے گا. سورہ کہف کی تلاوت کیجیے گا، اس کے ترجمے کو ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے گا مفسرین نے کیا کیا لکھا ہے، اور سیرت حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ کا بطور خاص اور سیرت معصومین یعنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت اہل بیت مصطفیٰ کا مطالعہ کیجیے. اور مطالعے کے آداب ہوتے ہیں، ہر طرح کا مطالعہ، ہر مطالعہ اپنے کچھ مخصوص آداب و شرائط رکھتا ہے. اگر فزکس کا سبجیکٹ ہو تو مناسب ہوگا کہ ایسے سیمینار یا ایسی لائبریری یا ایسے اسٹڈی میں بیٹھ کر کیا جائے جس سے ملحق کوئی لیبوریٹری بھی ہو.
تو پھر فزکس کا مطالعہ بہت کامیاب ہوگا. یہی حال اور نیچرل سائنسز کا ہے. لیکن یہ دینی، روحانی، مذہبی اور انسانی مطالعہ ہے. اس لیے بہت مناسب ہوگا کہ مصلی بچھا کر مصلی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، وہیں بیٹھ کر مطالعہ کریں، اور جہاں اور سامنے وہ سجدگاہ رکھی ہو جسے نسبت کربلا سے ہو. جب کوئی نکتہ ذہن میں آ جائے، جب کوئی نکتہ، کوئی بات روشن ہو جائے قلب میں، فوراً سجدہ شکر کیجیے. جہاں کچھ مشکل ہو دست دعا بلند کیجیے. پھر دیکھیے کس طریقے سے آپ کا یہ مطالعہ مثمر ثمر ہوگا اور منتج ہوگا. ایسے یقین خیز نتائج حاصل ہوں گے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں مگر یقین میں تزلزل نہیں آئے. یہ قرآن ہے اور یہ اہل بیت کا توسل. ہر مطالعے کے اپنے آداب ہوتے ہیں نا، اپنے شرائط ہوتے ہیں، اور اخلاص سب سے بڑی شرط ہے. خود مستقبل کی تعمیر کے لیے میں نے عرض کیا کہ بیس کی حیثیت رکھتا ہے ایمان، اور اس کے بعد عزم اس مادے کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو مادہ بکھرے ہوئے اجزاء کو مضبوطی کے ساتھ جوڑتا چلا جاتا ہے. اور اس لیے عزم کی صرف ابتدا میں ضرورت نہیں ہے، شروع سے آخر تک عزم ضروری ہے. ابتدا میں عزم ہو، انتہا میں عزم ہو، تب انسان اولو العزم ہوتا ہے. اور اس عزم کے مادے سے کس چیز کو جوڑ کر عمارت بنانی ہے انسانی مستقبل کی؟ میں نے عرض کیا وہ اقدار ہیں، وہ قدریں، وہ ویلیوز ہیں. ایک چیز اور ہوتی ہے، اب چیزیں تو بہت ہوتی ہیں مگر چونکہ وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک آؤٹ لائن سامنے آ جائے، پھر تو ریسرچرز ریسرچ کرتے رہیں گے اور جو خلا ہے وہ پر ہوتا رہے گا گفتگو کا. جب کوئی محل یا عمارت تعمیر ہو جاتا ہے، جب کوئی محل تعمیر ہو جاتا ہے، کوئی عمارت تعمیر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی تزئین، ڈیکوریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تزئین نہ ہو تو بہت دیدہ زیب نہیں ہوتی. اور جتنی ضرورت تزئین کی ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت کسی عمارت کی تعمیر میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں مضبوطی کا عنصر رہے، استحکام رہے. استحکام کا عنصر داخلی ہوتا ہے اور تزئین کا عنصر ظاہری ہوتا ہے. اور دنیا کے جو مصالح ہیں، یہاں کے جو میٹیریلز ہیں، ان میں دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. داخلی استحکام کے لیے کچھ اور چیزیں مفید ہوتی ہیں، کارآمد ہوتی ہیں، اور بیرونی زینت اور آرائش کے لیے کچھ اور چیزیں مفید ہوتی ہیں. مگر یاد رکھیے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ایک طویل تفکر کے بعد عرض کر رہا ہوں. ایک ہی چیز ہے جو داخل میں استحکام بھی عطا کرتی ہے اور خارج میں زیب و زینت اور آرائش کا بھی اہتمام کرتی ہے، اور وہ کچھ اور نہیں، انسان کا اخلاص ہے. اخلاص نیت. عمل انسانی اتنا ہی حسین ہوگا جتنا اس میں اخلاص ہوگا. عمل انسانی اتنا ہی مستحکم ہوگا جتنا اس میں اخلاص ہوگا. اخلاص نہیں ہوگا تو عمارت زائل ہو جائے گی.
اخلاص نہیں ہوگا تو عمارت میں وہ تابانی، وہ نورانیت، وہ رونق، وہ روشنی نہیں ہوگی۔ یہ سب چیزیں ضروری ہیں، اس پہ خوب غور کیجیے گا۔ اور پھر عرض کروں گا کہ یہ مجالس عزائے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس میں نہ رسماً ذکر کیجئے، نہ رسماً شرکت کیجئے، اور نہ یہ سمجھ کے شرکت کیجئے کہ آپ کی شرکت سے نعوذ باللہ حضرت ابو عبداللہ الحسین پر کوئی احسان ہو رہا ہے۔ جو شریک ہو رہا ہے اپنی عاقبت سنوار رہا ہے۔ یہاں عاجزانہ فقیرانہ کون کتنا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے؟ کوئی شخص پیسہ دے سکتا ہے، پیسے سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کوئی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ عاجزانہ شرکت قدر و قیمت رکھتی ہے، مخلصانہ شرکت قدر و قیمت رکھتی ہے۔ عاجزی کے ساتھ، سرنگو ہو کر، تکبر کے ساتھ نہیں، نخوت کے ساتھ نہیں، غرور کے ساتھ نہیں، خود نمائی کے ساتھ نہیں۔ ہر فرد اگر یہ چاہے کہ اس کے لیے خصوصی اہتمام کیا جائے فرش اعضاء پر، کیا یہ ممکن ہے؟ کس کے لیے خصوصی اہتمام ہے؟ صرف اور صرف سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس فرش اعضاء پر کتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے بزرگ ہیں مرد، کتنی بزرگ ہیں خواتین، کتنے جوان ہیں، کتنے بچے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ڈسیبل بچے گود میں لے کر لوگ آ رہے ہیں۔ پروردگار ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سب کو فرش عزائے حسینی کا وہ تبرک نصیب ہو جسے حسن اخلاص کہتے ہیں۔ آپ سب کی شرکتیں قبول بارگاہ الہی ہو، قبول بارگاہ سیدہ زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ میں داد دیتا ہوں ڈاکٹر حسن احسن ظفر زیدی صاحب کو، روزانہ یہ نصیحت کرتے ہیں، اور کس خلوص سے نصیحت کرتے ہیں آپ حضرات سے کہ جو والنٹیئرز ہیں یہاں ان کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے۔ کیا سوز ہے ان کے دل میں، کیا تہذیب ہے جو یہ آپ تک ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ جوان، یہ بچے، یہ بارش کے اندر دوسرے محلے کے ظاہر ہے یہ لکھنؤ نہیں ہے، یہ کراچی نہیں ہے، یہ دہلی نہیں ہے، یہ حیدرآباد دکن نہیں ہے، یہ حیدرآباد سندھ نہیں ہے، یہ لاہور نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں یہاں آس پاس پڑوس میں کتنے لوگ ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہیں۔ نیکسٹ ڈور نیبرز ایسے ہیں جنہیں ذکر حسین پسند نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سلسلہ ذکر حسین کا بند ہو جائے۔ کس کی ناز برداریاں کر کے بانیان مجلس فرش عزا بچھاتے ہیں، اور یہ بچے جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوائے عشق حسین۔ محمد وآل محمد باواد بلند صلوات۔ دیکھیے ابھی میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک والنٹیئر ہے جو اس بچے کو جو ڈسیبل ہے اور ویل چیئر پر ہے اسے لے کر فرش عزا پہ آ رہے ہیں۔ کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے، اس بچے کا کیا جذبہ ہے، ان کے ماں باپ کا کیا جذبہ ہے، اور ان جوانوں کا کیا جذبہ ہے۔ کل میں نے خطیبانہ جملہ نہیں کہا تھا، جب میں نے دیکھا تھا خدا کی قسم کراچی میں دو والنٹیئرز نشتر پارک کی مجلس کے سامنے، مجلس سے قبل شہید ہو گئے تھے۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، بے چین رہا، اور دوسرے دن ممبر سے میں نے کہا کاش ان کی جگہ میں ہوتا۔ یہ جملہ میں نے ممبر سے کہا، کاش ان والنٹیئرز کی جگہ میں ہوتا، میں اپنے سینے پہ گولی کھاتا۔ راہ حسین میں قربانی دینا اعزاز ہے، افتخار ہے۔ اگر کوئی پیسے کی قربانی نہیں دے سکتا ہے تو اپنے جذبات کی قربانی دے سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کے اسٹیٹس کے خلاف ہو رہی ہے، آپ قبول کیجئے کہ آپ کے اسٹیٹس کے خلاف ہے، لیکن مجلس حسین کی خاطر اسے برداشت کیجئے۔ دیکھیے آپ کے اعزاز میں بی بی کتنا اضافہ کریں گے، دیکھیے آپ کے اعزاز میں حسین کتنا اضافہ کریں گے۔
عشرہ شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا اور انہوں نے میری بات تسلیم کی. پورے دل سے پورے اخلاص کے ساتھ انہوں نے روزانہ وہ اشعار پڑھے. میں نے کہا تھا دیکھیے یہاں جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں انہیں ہمارے ملکوں میں اور خود اپنے آباء و اجداد کی جو تہذیب ہے وہ تہذیب کون انٹروڈیوس کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہم یہ بزرگ نسل یہ انٹروڈیوس کریں گے کہ کیا تہذیب ہے مجلس اعضاء کی، کس اخلاص سے، کس عاجزی سے، کس طرح سر نہڑا کر. دیکھیں ماں باپ کی تعظیم کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. جب تم ماں باپ کے سامنے آؤ تو اپنے کاندھوں کو اس طرح جھکا کر آؤ جیسے غلام آقا کے سامنے آتا ہے. اگر یہ ہمارے ماں باپ اس احترام کے مستحق ہیں تو بتائیے فاطمہ زہرا کس احترام کے مستحق ہیں؟ بتائیے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کس احترام کے مستحق ہوں گے؟ بتائیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس احترام کے مستحق ہوں گے؟ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس احترام کے مستحق ہوں گے، اس احترام کے مستحق ہوں گے. دو باتیں یاد رکھیے، کل ایک بات کہی تھی، ایک آج کہہ رہا ہوں. ایک تو جب فرش عزاء یا کسی بھی دینی جلسے درس میں آئیں، میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں اور اسی جذبے سے آتا ہوں، خدا کا شکر ہے، یہ ذہن سے نکال دے سودا کہ مجھے کچھ آتا بھی ہے. کچھ نہیں آتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں. جو ادھر سے تجلی ہوگی اسے دامن دل پھیلا کے سمیٹ لوں گا، جو ادھر سے عطا ہوگا وہ آپ تک منتقل کر دوں گا. میں تو یہ دعا کر کے آتا ہوں، پروردگار ایک درخت کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ درخت کہیں بولتا ہے؟ درخت کو بولنا آتا ہے؟ درخت کے دہن ہے، درخت کے زبان ہے؟ نہ درخت کے دہن ہے، نہ زبان ہے، نہ گفتگو کرنی آتی ہے. لیکن کوہ طور پر ایک درخت تھا، اللہ نے چاہا تو اس سے آواز آنے لگی. پروردگار مجھے تو نے دہن عطا فرمایا ہے، دہن میں زبان بھی ہے، دل بھی عطا کیا ہے. پروردگار اس دل میں عشق اہل بیت بھی عطا کیا ہے. بس میں حسین سے منسوب اس منبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں، اب میری زبان سے وہ آواز نکلے جو تجھے پسند ہو. تو پہلی چیز یہ کہ مجھے کچھ آتا ہے، میری دانش میں بھی کچھ ہے. اپنی دانش کو لپیٹ کر رکھ دیں، قفل کر دیں. اور دوسری چیز، یہ تو علم کے تعلق. دوسری چیز بطور خاص ایک چیز ہوتی ہے سب کے پاس اللہ کی ودیعت ہے، انا خودی، خود پرستی، خود پسندی، ہر چیز ہر شخص میں، ہر فرد میں. لیکن کہیں بھی خودی کا اظہار ہو تو ہو، کہیں بھی ہو، ذاتی جلسے ہوں. میں تو اکثر کہتا ہوں دیکھیے جب میں اپنی بیٹے کی شادی کروں گا تو آپ کی خوب ناز برداری کروں گا، مگر جب امام حسین کا فرش اعظم بچھاؤں گا نا تو ہم سب خاک بسر ہیں. خدا کی قسم، جو لوگ کربلا جاتے ہیں ان سے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، کربلا جائیے اور اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو آپ نے اپنے ایک عزیز صحابی سے فرمایا تھا. کہا تھا دیکھو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، ان پر تو یہ سمجھو کہ فرض ہے کہ سال میں 2 بار میرے جد حسین کی زیارت ہو جائے. اور جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں، صاحب ثروت نہیں ہیں، صاحب سرمایہ نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ان کے ذرائع نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی کوشش کریں کہ وہ ہر سال کم سے کم سال میں 1 بار حسین کی زیارت کو ضرور جائیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ پیغام میرا نہیں، سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. وہاں جب
کوئی جاتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کی قسم آقا حسین کی خود یہ شان ہے کہ وہ اپنے زائرین کی ناز برداری کرتے ہیں، اور جو لوگ گئے ہیں آپ میں سے سب گواہی دیں گے، اس میں سب گواہی دیں گے کہ کس طریقے سے آقا حسین اپنے زائرین کی ناز برداری کرتے ہیں۔ جو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے پوری ہوتی ہے۔ اس فقیر کا بھی تجربہ ہے اور جتنے آپ میں زائرین بیٹھے ہوں گے سب کا تجربہ ہے۔ یعنی ہم کسی قبر کی زیارت نہیں کرنے جاتے، ہم کسی ایسے فرد کی زیارت نہیں کرنے جاتے جو ماضی کا حصہ بن چکا ہو، ہم ان شہدائے راہ خدا کے دیار میں جاتے ہیں جن کی زندگی کا اعلان خدا نے کیا ہے قرآن مجید میں، اور ایک بار نہیں مکرر کیا ہے۔ یہ شہدائے راہ خدا، انہیں مردہ نہ سمجھو، انہیں مردہ نہ کہو، وہ اپنے سر و سینے پہ ماتم کریں کہ جو خدا کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، اور وہ قرآن ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں یہ مردہ ہے، ان سے توسل نہ کرو۔ وہ اپنی عاقبت بخیر کی دعا کریں۔ قرآن میں خدا نے اعلان کیا یہ زندہ ہیں۔ ابھی اہل ایمان سے تخاطب ہے میرا، تو یہ بتائیے ہر وہ شخص جو وحی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہے، جو وحی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے، جو نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہے، جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو قرآن کو اللہ کی طرف سے منزل کتاب مانتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ شہداء کی زندگی کا انکار کر سکتے، ممکن نہیں ہے کہ شہداء کی زندگی کا انکار کر سکے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ ہاں ان کی بات الگ ہے، ہم اسی سے پہچان جاتے ہیں، ہمارے پاس پہچاننے کے بہت معیار ہیں۔ جب بھی کوئی قرآن ہاتھوں پر لینے کے باوجود پیغمبر کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہے یا کسی شہید کی طرف یہ مردہ ہیں، یہ مردہ ہیں، یہ مردہ ہیں، ان سے توسل حرام ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں اس کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں دیار شام سے ہے۔ اس کے ہاتھ میں جلد ہے قرآن کی، ہاتھ میں جلد ہے قرآن کی، مگر دل میں نور قرآن نہیں ہے، ذہن قرآن کے پیغام سے آشنا نہیں ہے۔ لیکن دو اسلام شروع سے چلے آ رہے ہیں اور ہیں ابھی بھی، تو میں کہہ چکا ہوں نا، یاد ہوگا جملہ کہ یہ جو 72 فرقے اور 73 فرقے کی بات آپ لوگ کرتے ہیں وہ سب چھوڑ دیجئے، میں تو بس 2 فرقے سمجھتا ہوں، اور فرقے نہیں، 2 اسلام، ایک حقیقی اسلام، ایک سیاسی اسلام، ایک حقیقی اسلام، ایک سیاسی اسلام، اور دونوں کی پہچان بھی بہت مختصر، پوری تقریر 2-3 سال پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ کے ذہنوں میں ہوگی، بس ایک جملہ کہہ کر اور گفتگو کو کچھ آج آگے بڑھاؤں۔ دونوں کی پہچان بہت سی ہے، یوں تو بہت سی پہچانیں ہیں، بہت سی علامتیں ہیں، مگر بس ایک جملہ یہ، حقیقی اسلام ماننے والے وہ مسلمان ہیں، وہ افراد ہیں، وہ انسان ہیں جو اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ خود اپنی ذات اسلام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اسلام بچ جائے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ ایک جذبہ ہے۔ دوسرا جذبہ کیا ہے؟ دوسرا جذبہ یہ ہے کہ ہمارا اقتدار بچ جائے
اسلام بچے یا نہ بچے. سیاسی اقتدار، دنیاوی اقتدار، مادی اقتدار، اس اقتدار مادی کے لیے پورا اسلام قربان ہو جاتا ہے. کس بے حیائی و بے غیرتی سے آج تک مفتیان کرام کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت شرعیہ تھی اور حسین کا فیصلہ یزید کے مقابلے پر آنے کا درست نہ تھا. یہ بتا دیتا ہے کہ نبوت مصطفیٰ پہ اسے کوئی ایمان نہیں آئے. یہ آل محمد سے تعلق نہیں رکھتا، آل ابو سفیان سے عشق رکھتا ہے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت، محمد و آل محمد صلوات. آج بھی میں 2 دن پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ روز عاشوراء عید منائی جائے گی. منائیے. مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ ہندوستان میں کانپور کے کسی مفتی صاحب نے، اس مرتبہ بھی وہاں یہ فتنہ انگیزی کی گئی ہے، میرے علم میں آ گئی ہے یہ بات، لیکن تقریباً یہ جو بات عرض کر رہا ہوں یہ 20 برس پہلے کی بات تھی، کہ خاص طور سے کہا گیا کہ بھئی دنیا کی تمام قومیں سال کی ابتدا خوشی سے کرتی ہیں، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ غم سے ابتدا کرتے ہیں. خوب اس پر گفتگو کی، ایک پمفلٹ شائع کیا، مشتق آیا. اب میں نے جو جواب دے دیا تھا ممبر پہ دینا تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر آج دے دوں، دوہرا دوں اپنی بات. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہر موقع پہ جشن منانا تو بدعت ہے. رسول کی ولادت کا جشن منانا بدعت، رسول کی سیرت کا جلسہ مولود کے نام سے منعقد کرنا بدعت، کسی کی شہادت یا وفات کی تاریخ پہ کوئی مجلس منعقد کرنا یاد میں بدعت. دنیا کی ساری قومیں خوشی مناتی ہیں تو ان کی تعصی میں سال کا آغاز خوشی سے کرنا یہ کیا عین سنت ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے. یک بام و دو ہوا، کیا دو روئی ہے، کیا منافقت ہے، کیا باطل پرستانہ فکر ہے. وہ بات غلط نہیں کہی تھی جس نے بھی کہی تھی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، 1400 برس میں بھی نمازی نہ بن سکے. دوسری قومیں خوشی مناتی ہیں تو ہمیں بھی خوشی منانے دیجئے. یاد رکھیے میں نے اس وقت جو جملہ کہا تھا اور اس وقت وہ خاموش ہو گئے تھے. میں نے کہا کہ اگر آپ بہت اصرار کریں گے تو یاد رکھیے کہ 2 محرم کو آقا حسین کربلا پہنچے تھے. 2 سے لے کر ہم 2 مہینہ 8 دن ماتم کرتے رہیں گے. پہلی محرم کو اگر ہم نے خوشی منانا شروع کی تو آپ کو بہت برا لگنے لگے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہم نے اگر پہلی محرم کو خوشی منانا شروع کر دی نا تو آپ ہی کو برا لگے گا. پھر آپ میمورنڈم لے کے کھڑے ہوں گے انہیں بند کرائیے. پوری دنیا میں کیا ہم دوسری قوموں کے مقلد ہیں؟ بدعت ہے خوشی منانا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں رونا بدعت ہے، جب ہم خوشی منائیں گے تو آپ کہیں گے خوشی منانا بدعت ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی نظر میں محمد و آل محمد کی مخالفت سنت ہے، ان کی موافقت بدعت ہے. یہی دین ہے آپ کا، یہی مذہب و مسلک ہے آپ کا، یہی عشق الہی اور عشق مصطفیٰ ہے آپ کا. کیا تربیت کر رہے ہیں انسانوں کی. اور مسلمانان حسینی مجدہ ہے تمہارے لیے. جو سیاسی اسلام والے ہیں دیکھو نا کیسا مسلسل رسوا ہو رہے ہیں.
رسوا بھی کس قدر ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ خدا انہیں اور ذلیل کرے، منہ بھی کھانے کے قابل نہیں۔ مسلمان کا نام ٹیررسٹ پڑ گیا ہے بفیض سیاست باغی شام۔ یہ اسلام کا انٹرپریٹیشن تھوڑی ہے، یہ محمد اور آل محمد کا دیا ہوا دین اور اسلام و شریعت نہیں ہے۔ محمد رحمت عالم ہیں، ان کے دین، ان کی شریعت، ان کی تہذیب اور ان کے اقدار پر چلنے والے دنیا میں ہمیشہ باامن رہیں گے، پرامن رہیں گے، امن کا سرچشمہ رہیں گے اور مفتخر رہیں گے، معزز رہیں گے، سربلند رہیں گے، سرفراز رہیں گے۔ مستقبل ہے تو انہی کے لیے ہے۔ محمد والے محمد۔ مستقبل تمہارا ہے عزیزو۔ مسلمانان حسینی جب میں کہتا ہوں تو کیا میرے دل میں ایک سرور سا ہوتا ہے۔ مسلمان حسینی ہونا ایک اعزاز ہے، افتخار ہے۔ لاہور میں ایک مرتبہ ایک ادارہ ہوا کرتا تھا دارالقرآن، اس کے معزز اراکین مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے بس یہ اصرار تھا ان کا کہ آپ شیعہ کا عنوان ہٹا دیجئے، صرف اپنے کو مسلمان کہیے۔ میں نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہوئی تھی لیکن اس میں ایک ایشو، ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کیوں اصرار ہے آپ کو اس پر کہ آپ شیعہ کہلائیں؟ میں نے کہا اس لیے تاکہ دنیا ہمیں یزیدی مسلمان نہ سمجھے۔ یوں تو بحثیں گھنٹوں ہو سکتی ہیں، یہ کتاب لاؤ، وہ کتاب لاؤ، قرآن لاؤ، حدیث لاؤ، صحیح لاؤ، ضعیف لاؤ، گھنٹوں ہو سکتی ہے بات۔ پروردگار ہمارے علماء کا سایہ بھی برقرار رکھے۔ مجھے اپنے معاشرے میں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ نجم صاحب کو دیکھ کر بے حد مسرت ہوتی ہے۔ پروردگار لندن کے مومنین کو توفیق عطا فرمائے کہ ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، اور میرے برادر معظم حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید ذوالقادر رضوی صاحب، جن کی سرپرستی میں اور ان کے احباب کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے آپ کے سامنے، پروردگار ان حضرات کا اور ان کے امثال کا، جو لوگ بھی جہاں جہاں خدمتیں کر رہے ہیں، جو علماء اخلاص کے ساتھ خدمتیں کر رہے ہیں، پروردگار انہیں معزز اور مفتخر رکھے، ان کو خاص اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کیا جافشانیاں کرنی پڑتی ہیں دینی کاموں کو کرنے میں، کوئی بھی کام کیجئے اگر سنجیدگی کے ساتھ تو کیا کیا جافشانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اب میں ایک جملہ عرض کروں، توجہ سے سنیے گا، اور وہ اس سورہ مبارکہ کہف سے بھی جڑا ہوا ہے۔ سورہ مبارکہ کہف کا پورا مضمون اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ مبارکہ کہف میں 3 خاص سوالوں کا جواب ہے، 2 خاص بڑے واقعے تاریخ کے نقل کیے گئے ہیں، ایک اصحاب کہف کا واقعہ اور ایک اس عبد صالح کا واقعہ جو صاحب موسیٰ، یعنی جسے عام طور پر حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
درود پڑھتے ہوئے ذرا اور آگے تشریف لے آئیں، سمٹ آئیں، پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد۔ تو توجہ رہے کہ جناب خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں اور اور اصحاب کہف کے واقعات کے بارے میں یہ واقعہ پڑھیے گا، اس کے بطون میں، اس کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کیجیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر پاک سے اور ان کے کارنامے، ان کی سیرت سے کس قدر ہم آہنگ ہے، کیا اسرار، کیا بطون ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حقیقتاً وقت کی تنگ دامانی کی شکایت مجھے بھی ہے اور غالباً آپ کو بھی، لیکن بہرحال ان ملکوں کی اپنی ایک ڈسپلن ہے، اور دعا فرمائیے گا اس فقیر کے لیے بھی۔ واقعاً میری صحت مسلسل اس طرح روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہو جاتی ہے کہ جی بھر کے بیان نہیں کر پاتا، اور حالانکہ بہت کچھ دل چاہتا ہے، بہت ذہن میں مطالب ہوتے ہیں، مگر پھر ایک دم سے طاقت ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ کے آپ حضرات ایک اور صلوات پڑھ۔ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے مجھے پہلے جناب اصحاب کہف کے واقعات، حضرات اصحاب کہف کے واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہیے تھا، مگر میں درمیان میں کسی مقصد سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو حضرات سماجی خدمتیں کرتے ہیں یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، یہ مخصوص دل دماغ لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر معاشرے میں یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، یہ جو پبلک ویلفیئر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو چیریٹی کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، مگر مخلصین کی بات کر رہا ہوں میں، ورنہ بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے چیریٹی کو بھی انڈسٹری بنا دیا ہے، ہر چیز انڈسٹری بن گئی ہے، چیریٹی بھی انڈسٹری بن گئی ہے۔ لیکن بہرحال پوری دنیا کی قوموں کا اگر آپ جائزہ لیں تو ابھی بھی خدا کی قسم اس منبر حسینی سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کا جائزہ لیں، دوسری تمام قوموں کا جائزہ لیں، ان قوموں کا جائزہ لیں اور ان کے حالات کو گہرائی سے تجزیہ کریں اور مطالعہ کریں، جو اپنے چیریٹیبل ٹرسٹ اور چیریٹیز کی بڑی تشہیر کرتے ہیں، بہت اس کی اشاعت کرتے ہیں، نشر و اشاعت پہ کافی خرچ ہوتا ہے ان کے مقابلے میں، اور یہ امپریشن جاتا ہے کہ فلاں قومیں دیکھیے کس قدر چیریٹی کا کام کرتی ہیں۔ وہ چیریٹیز نہیں ہے، چیریٹی کے نام پر انڈسٹریز ہیں۔ آج بھی ملت اسلامیہ، خدا کی قسم ملت اسلامیہ، مسلمان ملت اور ملت قرآن، مسلمانان حسینی، زیر پرچم ابو الفضل عباس سانس لینے والے، امام حسین سے نسبت رکھنے والے، ان میں وہ چیریٹی کا جذبہ ہے کہ دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بے اشتہار چیریٹی کرتے ہیں۔ کتنے ہیں جو مختلف سینٹروں میں جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے، مگر میں نام نہیں چاہتا، نام نہیں چاہتا، کیونکہ جس کے لیے دے رہا ہوں وہ بہتر واقف ہے۔ اور جو لوگ کام کرتے ہیں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اس کے لیے، یہ خاص دل دماغ لے کے پیدا ہوتے ہیں، دانشورانہ دل سوزی جسے کہتے ہیں۔ کسی انٹلیکچوئل انسان یا دانشور کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ دانشور چین سے بیٹھ نہیں سکتا،
اب میں نہیں چاہتا کہ اس مجلس اعزاء میں سے کچھ وقت میں ایک جملہ بھی اپنی ذات کے بارے میں کہوں. کبھی اور موقع ہوگا, کسی موقع پہ سناؤں گا اپنی زندگی کے تجربے. ہم نے کس کس طرح سے جا جا کے گاؤں میں کام کرنا چاہا, گاؤں کے لوگوں کی قسمت کو بدلنا چاہا, اور اس میں کیا کیا تلخ تجربے ہوئے. الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ان کا کوئی انٹرسٹ ضرور ہوگا, کوئی ہڈن ایجنڈا ضرور ہوگا, یہ مسئلہ ضرور ہوگا, وہ مسئلہ ضرور ہوگا. ایک گاؤں میں نے کام شروع کیا تھا تعلیمی ایجوکیشن کا, اور شروع اس طرح کیا تھا کہ میں نے کہا یہ آپ کے ہاں جو امام باڑے ہیں یہ سال بھر بند رہتے ہیں اور صرف 10 دن 12 دن کام لیتے ہیں, آپ باقی سال بھر بند رہتے ہیں. انہیں کھول دیجئے, ان کے دروازے کھول دیجئے. یہ آپ کے بچے جو گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں, اپنی عمر ضائع کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے, ہم اپنی طرف سے, یہی برادر معظم یہاں سے سرپرستی فرمایا کرتے تھے مولانا ذوالقدر صاحب. ہم نے کہا ہم ٹیچر رکھیں گے, ہم ٹیچروں کی تنخواہ دیں گے, ہم آپ کے امام باڑے کے لیے محرم آنے سے پہلے وائٹ واش کا اور دوسرا اپنے اخراجات دیں گے, چونکہ بچوں نے اگر خراب کیا ہوگا تو پھر عزا خانہ سجنے کے لیے مناسب ہو جائے وقت پر. آپ صرف یہ کریں کہ اپنے بچوں کو گلیوں سے ہاتھ پکڑ پکڑ کے لا کے یہاں بٹھا دیجئے تاکہ وہ علم حاصل کریں. اور نتیجے کے طور پر جو کچھ مجھے اذیتیں, مصیبتیں, بدنامیاں سہنی پڑی وہ الگ. پھر بھی جب لوگ آئے تو میں نے کہا دیکھیں یہ جو بڑے بزرگ لوگ کہہ رہے ہیں نا ہم بند نہیں کریں گے اسکول. کیوں نہیں بند کریں گے, آپ کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا ہم ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں. کہا وہ انتقام کیسے لیں گے آپ؟ میں نے کہا جب یہ بچے پڑھ کے بڑے ہوں گے تو یہ خود اپنے ماں باپ کو جواب دے دیں گے. مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بچے جب بڑے ہوں گے یہ خود جواب دے دیں گے. یہ تھا میرا اپروچ ذاتی. معاف کیجئے گا, میں چاہتا نہیں تھا کہ اپنی ذاتی واقعے کا کوئی حوالہ دوں, مگر یہ تجربہ میرے ساتھ مخصوص تھوڑی ہے. پوری دنیا میں, امریکہ سے لے کر اور جاپان تک, آسٹریلیا تک, مختلف قوموں میں, افریقہ سے لے کر چین تک, جب بھی کوئی معاشرتی اصلاح کے لیے اٹھتا ہے, جب بھی کوئی ویلفیئر کا کام کرتا ہے, جب بھی کوئی اصلاح کا کام کرتا ہے تو اس کے اندر دانشورانہ دلسوزی ہوتی ہے. وہ دوسروں کی بدسلوکیاں برداشت کرتا رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے قربتاً اللہ. یہ وہ سیرت ہے جس کا وہ ایک رخ ہے جو جناب خضر علیہ السلام کی سیرت میں پایا جاتا ہے. اسی سورہ کہف میں جناب خضر کا واقعہ پڑھیے گا. جناب خضر گئے ایک گاؤں میں, ایک قریے میں, قریے کا ترجمہ گاؤں نہ کیجیے گا, ایک گویا ٹاؤن میں, ایک شہر میں, اور ساتھ ساتھ جناب موسیٰ بھی ہیں اور ان کا ساتھ میں جو کچھ تھا سامان زاد راہ وہ تمام. اب کیا کریں؟ مجھے یاد آ رہا ہے غالباً گزشتہ برس بھی میں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. جناب اب یہ سب حکمتیں ہیں. اس قریے کے لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں کھانا نہیں کھلا دو گے, زیادہ راہ ختم ہو گئے, اب کیا کریں ہم؟ کسی نے میزبانی کا شرف حاصل نہیں کیا. اور جناب خضر نے کیا کیا؟ جناب خضر نے دیکھا اسی شہر میں کہ ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے. جناب موسیٰ سے کہا آؤ جلدی سے, یہ دیوار گر رہی ہے ذرا اسے بنا تو دیں. تو ان کا واہ سبحان اللہ. ہاں یہ جناب موسیٰ اور خضر ہیں. اب 2 مصرے سن لیجئے. قصہ بتا رہا ہے یہ موسیٰ و خضر کا, قصہ بتا رہا ہے یہ موسیٰ و خضر کا. پیغمبری کچھ اور, ولایت کچھ اور ہے. قصہ بتا رہا ہے یہ موسیٰ و خضر کا.
پیغمبری کچھ اور، ولایت کچھ اور ہے. یہ موسیٰ پیغمبر ہیں جو جناب خضر سے کہہ رہے ہیں یہ کیا؟ اس شہر کے لوگوں نے پانی تک کو تو پوچھا نہیں اور آپ جافشانی پہ تلے ہوئے ہیں، ان کی گرتی ہوئی دیوار اٹھا رہے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ اسی واقعے سے متاثر ہو کر یہیں سے سمجھ میں آتا ہے دانشورانہ دل سوزی کیا ہوتی ہے. ریوارڈ ملے یا نہ ملے، اپریسیشن ملے یا نہ ملے، کام کرنے والے مخصوص ذمہ داریاں لے کر آتے ہیں اور کام کر کے گزر جاتے ہیں. آج ہی آپ کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہیں، چندہ دیتے ہوئے آپ یوں دیکھ دیکھ کے چندہ دے رہے ہوں گے، کبھی شک آتا ہوگا، کبھی شبہات ہوتا ہوگا، مگر جب یہ دنیا میں نہیں رہیں گے اور یہاں مسجد موجود رہے گی اور آپ کے بچے، آپ کی نسلیں اعتکاف کریں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ کرنے والا کیا کارنامہ انجام دے کے چلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. یہ دانشورانہ دل سوزی کا مسئلہ ہے. دیکھ رہے ہیں اس ملک میں جو پروان چڑھ رہی ہیں نسلیں، ان کو مدرسہ چاہیے، ان کو مکتب چاہیے، ان کو مسجد چاہیے، ان کو امام بارگاہ چاہیے. آپ کو احساس ہو یا نہ ہو لیکن نجف سے جو ہم 2 ٹکڑا روٹی کھا کے آئے ہیں، کھا کے نجف پھانک کے آئے، ہمیں مولائے نجف سے عہد وفا بھی تو نبھانا ہے. ہمیں مولائے نجف سے عہد وفا بھی تو نبھانا ہے. آپ جو چاہے تبصرہ کرتے رہیں، میں تو بس 2 مصرے اور عرض کر دوں گا. کیا جبر ہے مجھ پر جو یہ مجبور بنا ہوں؟ کیا جبر ہے مجھ پر جو یہ مجبور بنا ہوں؟ میں پیروی خضر میں مزدور بنا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد میں پیروی خضر میں مزدور بنا ہوں. ہاں یہ دانشورانہ دل سوزی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے بھئی آپ کو قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کس نے کہا تھا آپ یہاں مسجد قائم کریں؟ بہت خوب، یہ بھی تانا سن لیتے ہیں. جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ دوسری جگہوں کے لیے اجازت دے دیتے ہیں، مسجد کے لیے اجازت نہیں دیتے. خدا ان کے بھی اعزاز میں اضافہ فرمائے، خدا ان کے بھی اعزاز میں اضافہ فرمائے اور انہیں بھی ہدایت فرمائے. کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ مسجد یہ تو ہندوستانی پاکستانی لوگوں نے قائم کی ہے اور ہمارا تعلق چونکہ ہندوستان اور پاکستان سے نہیں ہے، ہم فلاں ملک سے ہیں اس لیے ہم تو نہیں دے سکتے. آپ کی نیشنلزم بھی برقرار رہے. خدا قبول فرمائے نیشنلزم آپ کی. اور ہم تو فقیر ہیں، سب کو دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون اپنا حصہ ان عظیم روحانی منصوبوں میں ڈال رہا ہے. پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا، مگر چونکہ خود جناب خضر کا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے اس لیے میں نے عرض کیا کہ بہرحال جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے دل، ان کے دماغ، مخصوص دل دماغ لے کے پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور بس یہاں سے ایک جملہ عرض کر کے ایک فضائل کے رخ کی طرف عرض کروں. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سماجی خدمت کا جذبہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان کے دل دماغ ایسے ہوتے ہیں. یقین فرمائیے پروردگار جب بھی کسی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو ایک خاص چیز اس میں ودیعت کر کے بھیجتا ہے. یہ بات میں نے ابھی لکھنؤ کی ایک مجلس میں عرض کی تھی، وہ مثال یہاں دہرا رہا ہوں. مثلا شاعر، یوں تو ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ ہر چیز بن جائے، ہے نا؟ تو شاعر بھی بننے کا دل چاہتا ہے سب کو، سب کا، خاص طور سے جب مجمع سے خوب واہ واہ ملتی ہے اور بانیان مجلس لفافے دیتے ہیں تو پھر شاعر بننے کا بھی دل چاہتا ہے. اور
یہ عمومی بات کہہ رہا ہوں میں، ہاں عمومی بات. ذاکر بننے کا سب کا دل چاہتا ہے. ہاں اب زیادہ منہ نہ کھلوائیے. ہاں آج کچھ رخ بدل گیا ہے میرا، مگر یہ سب بھی کہنے کی بات ہے. بہرحال ہر شخص کا جی چاہتا ہے ہر چیز بن جائے، مگر یاد رکھیے ادھر سے ہر شخص ایک خاص جوہر لے کے پیدا ہوتا ہے. ساتھ دے دیجیے گا. آج کوئی دیر پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، پڑھتا رہوں گا سانس لے لے کے صحیح. سانس لے لے کے پانی پی پی کے کچھ تو پڑھ دوں. تو یاد رکھیے کہ جو شاعر پیدا ہو، یہ مثال چونکہ زیادہ عام ہے اس لیے یہی مثال دے رہا ہوں، جو شاعر پیدا ہوتے ہیں کہا جاتا ہے یہ نیچرل پوئٹ ہے، یہ اوریجنل پوئٹ ہے، یہ پوئٹ ہے بائی برتھ. یہ فیکلٹی، یہ ٹیلنٹس لے کر گاڈ گفٹڈ، یہ وہاں سے لے کے آیا ہے. اور یہ سچ ہے، جس کی طبیعت میں موزونیت نہ ہو وہ چاہے جس ہمالیہ سے جا کے سر ٹکرا ٹکرا کے علم عروض سیکھے، مگر وہ شاعر بن نہیں سکتا. اور جو شاعر ہے لاکھ اس پر پابندیاں ہوں وہ چپ رہ نہیں سکتا، وہ شعر کہے گا. فطری ودیعت ہوتی. تو کہا جاتا ہے شاعر فطری طور پر شاعر پیدا ہوتا ہے. ایک مثال ہے، اور یہ مثال ہر علم اور ہر فن کے لیے صادق آئے گی. چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں عرض کر دوں ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں یا معصومین کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. کہ آپ ایک شاعر کے لیے تو سمجھتے ہیں کہ شاعر قدرت کی طرف سے شاعرانہ ملکہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور آپ نبی کو سمجھتے ہیں کہ نبی آپ کا جیسا پیدا ہوتا ہے. برائے خوشنود محمد مصطفیٰ آواز بلند صلوات. نبی پیدا ہوتا ہے، امام پیدا ہوتا ہے، ولی خدا وہ اول تا آخر ولایت مآب ہوتا ہے. نبی پیدا ہوتا ہے، امام پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد 40 برس کی عمر میں امام یا نبی بنتا ہے. یہ بحثیں بہت طویل ہیں. مجھے معلوم ہے کہ خود ہمارے معاشرے میں بھی ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جو ان حقائق کے آگے سوالیہ نشان لگا رہے ہیں آج کل، اور نبی کو سمجھتے ہیں کہ وہ بس عام بشر تھے. عام بشر نہیں تھے. اگر عام بشر ہوتے تو کہلانا نہ پڑتا کہ کہہ دیجئے میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں. ایسا لگتا ہے کہ خود مکے میں جو بھی محمد کو دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں. وہ جمال تھا، وہ جلال تھا، وہ صفات تھے، وہ اخلاق تھے، وہ اقدار تھے، وہ نورانیت تھی، وہ خوشبو مبارک تھی، وہ حسن تھا، وہ قد و قامت کی عظمت تھی، وہ ہیبت تھی. جس کی نظر پڑتی تھی وہ نظر جھکا کے کہتا تھا یہ تو ہمارے جیسے نہیں ہے. اور یہ سچ ہے. آپ میری خطابت سمجھ رہے ہیں؟ میں نہ جانے کتنی بار آپ کے سامنے عاجزی سے بلکہ بھدے پن سے پھوڑ پن کے ساتھ اعتراف کر چکا ہوں کہ مجھے خطابت نہیں آتی. آپ مجھے خطیب نہ سمجھیے گا. یہ خطابت نہیں، نہ جانے کتنی روایتوں کا نچوڑ ہے. نہ جانے کتنی روایتوں کا نچوڑ ہے.
اور رسول تو رسول، جا کر اٹھائیے گا آج کنز العمال، علماء اہل سنت والجماعت کی عظیم الشان کتاب ہے کنز العمال۔ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے کہ مصطفیٰ نہیں بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب کسی راستے سے گزرتے تھے تو اکثر لوگ دیکھ کر ان کے حسن و جمال و جلال کو یہ کہا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ ایک نہیں متعدد روایتیں ہیں جس میں ہے کہ لوگ عام لوگ عامت الناس دیکھ کر جیسے ہی فتح ابو طالب پہ نظر پڑتی تھی۔ یہ فتح کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں چونکہ قرآن مجید نے اصحاب کہف کے لیے فتیہ کا لفظ استعمال کیا۔ اصحاب کہف میں فتح کا لفظ آیا ہے نا، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی خاص لقب ہے، اور پیغمبر گرامی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مواقع پر اپنا تعارف کراتے ہوئے مسرت کے ساتھ فخر کے ساتھ کہا ہے کہ میں فتح ہوں، میں فتح کا فرزند ہوں، میں فتح کا بھائی ہوں، اس لیے کہ جناب ابراہیم کو قرآن میں فتح کہا گیا، علی ابن ابی طالب کو فتح کہا گیا، خود پیغمبر کو فتح کہا گیا، کہا میں فتح کا بیٹا ہوں، خود فتح ہوں، فتح کا بھائی ہوں۔ انا ابن الفتح، انا الفتح، انا اخو الفتح، میں فتح کا بیٹا ہوں، میں خود فتح ہوں، میں فتح کا بھائی ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا وہ قصیدہ الہی جو زبان جبرائیل پر فضائے ہستی میں گونج رہا ہے مسلسل۔ دنیا چاہتی ہے کہ یہ نغمہ ملکوتی بھلا دیا جائے، مگر ممکن نہیں ہے کہ حافظہ زمان و مکان سے یہ محو ہو سکے وہ نغمہ ملکوتی جس میں کہا گیا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفتح۔ علی فتح ہے، محمد فتح ہے، ابراہیم فتح ہے۔ ان ہستیوں کے مقابلے میں اصحاب کہف کو بھی فتح کہا گیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا، یہ وہ جوان مرد ہیں جو ایمان لائے۔ یہ ذکر آئے گا، آج میں دامن بیان کا سمیٹ رہا ہوں، یہ ذکر آئے گا، لیکن یاد رکھیے کہ ارباب معرفت نے اب انہیں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض نام قابل قبول ہیں، بعض عنوان قابل قبول نہیں ہے، قابل بحث ہے، یہ ایکیڈمک بحث ہے، وہ اپنی جگہ ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں اہل عرفان، اہل عرفان، معرفت رکھنے والے، عشق الہی رکھنے والے، معرفت رکھنے والے، انہوں نے اس لفظ فتح سے پورا ایک علم کو منسوب کیا، اور اسے کہتے ہیں علم فتوت۔ یہ بھی ایک تحفہ لے کے جائیے، علم فتوت۔ علم فتوت ایک علم مستقل، ایک تفصیلی بیان ہے اس کے ضمن میں، سینکڑوں صفحے لکھے گئے ہیں علم فتوت کے عنوان سے۔
یہ علم فتوت میں ہے کیا بطور خاص؟ ہماری گفتگو سے ریلیٹڈ کیا چیز ہے؟ انسان کی شخصیت کو لازوال بنانے کے لیے جو اقدار ضروری ہیں، اقدار، ویلیوز. یاد رکھیے گا، دو لفظ میں نے عرض کیے تھے. میری مشکل، خشک، بے ہنر اردو تو یاد نہیں رہے گی آپ کو، مگر انگلستان میں سانس لینے والے کم سے کم 2 لفظ یاد رکھیں گے، ول اینڈ ویلیوز. جب تک اسٹرانگ ول اور اس کے بعد اچھی ویلیوز نہیں ہوں گی، اس وقت تک انسانی شخصیت نہ تعمیر ہو سکتی ہے، نہ ابدیت بدامہ ہو سکتی ہے، نہ اسے ابدیت نصیب ہو سکتی ہے. یہ جو ویلیوز ہیں، انہیں علم فتوت میں بھی جا کے دیکھیے گا کہ کیا ویلیوز ہیں. ایمان، عزم اور نظام اقدار. اس کے بعد 2 چیزیں اور عرض کر دوں. ایک چیز کا تذکرہ کر چکا ہوں مگر تفصیل عرض نہیں کر پایا. لازوال مستقبل، انسانی مستقبل تعمیر کرنے کے لیے اور جو اقدامات ضروری ہیں، عزم کے بعد ہجرت. ہجرت لازمہ ہے. پورا ایک عشرہ چاہیے کہ ہجرت کے باطنی فلسفے پہ گفتگو ہو. ایک قید مکہ کو ہم نے منزل جانا، لمحات کی آغوش کو ساحل جانا، لیکن کہ جو تھا صاحب لولاک اس نے ہجرت سفر شوق کا حاصل جانا. ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یہ ہجرت ہے؟ نہیں. پست حالت سے برتر حالت میں جانا یہ ہجرت ہے. کم تر رتبہ وجود سے برتر رتبہ وجود پر فائز ہونا یہ ہجرت ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہجرت نہیں ہے. اصل ہجرت یہ ہے کہ انسان کم تر سطح سے برتر سطح تک عروج کرے. یہ عروج، یہ ہجرت آپ کا لازوال مستقبل تعمیر کرے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہجرتوں میں حاصل بعد میں ہوتا ہے، پہلے ایثار سے کام لینا ہوتا ہے. اسی لیے اس سفر میں جن چیزوں کو، جن اصولوں کو، جن فاؤنڈیشنز کو، جن پرنسپلز کو، جن لاز کو سامنے رکھنا ہوگا، جن فاؤنڈیشنز کو سامنے رکھنا ہوگا، ایمان، عزم، اقدار کا پورا نظام، ہجرت، ایثار. ایثار کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. جس چیز سے دل لگا ہوا ہے نا، زمین، جائیداد، روپیہ، پیسہ، مادیات، مادی زندگی، جس چیز سے تمہارا دل لگا ہوا ہے وہ راہ خدا میں صرف کرو، تب نیکی تک پہنچو گے. یہ کوئی میرا خطیبانہ جملہ ہے؟ میں نے قرآن مجید کی سادہ سی آیت تلاوت کر کے سادہ سا ترجمہ کر دیا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ممکن نہیں. یہ سب مستقبل کی تعمیر کی باتیں ہیں. یہ سب مستقبل کی تعمیر کی باتیں ہیں. اور یہ تمام مضامین، ان میں سے ہر عنصر، ایمان ہو، عزم ہو، نظام اقدار ہو، ہجرت ہو یا ایثار، کون سا ایسا عنوان ہے جو سیرت حسین ابن علی میں موجود نہیں ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا ہے مستقبل اور حسین. یہ صرف سخن گسترانہ عنوان تھوڑی ہے.
ایک اہم عنوان ہے عزیزان گرامی، دانشوران کرام، محققین، ناقدین، علماء، اسکالرز، جوانوں، آپ سب کے لیے یہ عنوان غور طلب ہے، مستقبل اور حسین۔ میں نے عنوان قائم کیا ہے، آپ سب مل کے اس پر ورک کریں، کام کریں، تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی۔ بس جی تو چاہ رہا تھا کہ پڑھوں، لیکن اب جو بیان رہ گیا وہ کل انشاءاللہ کم سے کم 10 آیتی تسلسل کے ساتھ اور باقی مضامین سورے کے تذکرتاً عرض کر سکوں، یہ آپ بھی دعا فرمائیں۔ کل جہاں گفتگو ٹھہر گئی تھی آج دوسرے رخ پر چلی گئی، ابھی وہ گفتگو اور آگے بڑھنی ہے کہ کس طریقے سے یہ اسی سورے سے، دیکھیے کم سے کم میں یوں تو بہت سے نکات اپنے زعم ناقص میں آپ کے سامنے عرض کرتا آ رہا ہوں، اور میری خواہش یہی ہے کہ وہ سارے نکات آپ ان پر غور فرمائیں، محفوظ رکھیں، کام کریں، مزید ورک کریں۔ مگر میں نے کہا تھا متن شریعت سے مشیت کہاں جھلکتی ہے، یہ جملہ نہ بھولیے گا۔ اور وہ کون نگاہیں ہیں، وہ کون ہستیاں ہیں جو لوح محفوظ کی تلاوت کرتی ہیں اور جو مشیت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں، اور جو مشیت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں، کیا ممکن ہے کہ وہ شریعت کے تقاضوں کو کہیں نظر انداز کر دیں؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ اس لیے ہجرت ہو یا ایثار، تمام نبیوں کی زحمتیں اپنی جگہ محترم، ہمارا سب پر سلام، مگر حسین پر جدا گانا سلام۔ حسین ہم سب کے ایک ممتاز ایک امتیاز کے ساتھ ایک خاص سلام کے مستحق ہیں۔ ہمارے اندر قدرت نہ تھی کہ ہم انہیں سلام کر سکتے، اگر معصوم نے یہ انداز نہ سکھا دیا ہوتا کہ دیکھو نبیوں کی عظمتیں بھی یہاں سامنے رہ جائیں، ایک ہی سلام میں سب کو سلام ہو جائے۔ جب تم کہو گے السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، تو گویا ان کو بھی سلام ہو رہا ہے، ان کو بھی سلام ہو رہا ہے، ان کی بھی عظمت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور ان کے امتیاز کا بھی اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کر کے گفتگو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب ابراہیم کا ذکر آ گیا۔ جناب ابراہیم، ہمارا سلام ہو ابراہیم پر، ہمارا سلام ہو اسماعیل پر، مگر آقا حسین کا مقامی کچھ اور ہے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، قرآن کی قسم کھا کے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، جملہ میرا ہے پردہ قرآنی میں۔ اگر ابراہیم اور حسین کا مقابلہ کرنا ہو تو معلوم ہے نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت ہے ابراہیم اور حسین میں جو خواب اور حقیقت میں نسبت ہوتی ہے۔ ابراہیم اور حسین میں خواب اور حقیقت کی نسبت ہے۔ سلام ہو آپ پر اے ابراہیم، آپ نے خواب دیکھا تھا، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، آپ نے ذبح کرنے کی کوشش بھی کی، مگر اللہ نے آپ کے بیٹے کو سلامتی عطا کی۔ آپ میں اور حسین میں خواب اور حقیقت کی نسبت ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، حسین نے کس طریقے سے ایک بیٹا نہیں، کتنے بیٹے راہ خدا میں قربان کیے، اور کیسے کیسے بیٹے قربان کیے، کیسے کیسے بیٹے قربان کیے حسین نے۔ یہ میرا پرانا جملہ ہے، جو میری کیفیت تھی اس وقت بھی اور اب یہ کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مصائب پڑھنے سے پہلے
میرے دل پہ کیا قیامتیں گزر جاتی ہیں. جب پڑھتا ہوں تو آپ سماعت فرماتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں، لیکن پڑھنے سے پہلے جب تصور کرتا ہوں واقعات کا تو خود میرے اوپر کیا کیفیت گزر جاتی ہے، کیا کیفیت گزر جاتی ہے. کیسے آپ کو بتاؤں کہ حسین نے اپنے جوان علی اکبر کو کیسے رخصت کیا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کا گھر آباد رکھے، خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، خدا کسی ماں کو یہ داغ نہ دکھائے، خدا کسی باپ کو یہ غم نہ دے. یہ سب جملے سب کہتے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، مگر یقین کیجئے مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے. مجھے غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے. مجھے احساس ہوتا ہے مجلس عزا میں فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سن رہی ہیں. دوسرے کہتے آئے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، میں نے اس وقت بھی کہہ دیا، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہنا، بالکل اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ آقا حسین کا گھر اجڑ گیا. آقا حسین کا گھر اجڑ گیا، آقا حسین کا جوان بیٹا. اپنی جان سے سینے پہ برچھی کھا کے اس دنیا سے گزر گیا. اس بیٹے کی عظمت، اس بیٹے کی اہمیت، بس یاد رکھیے ایک جملہ میں کچھ نہیں، زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا. شہادت پڑھنے کی طاقت نہیں ہے مجھے، وہ مناظر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. اگر میں پڑھنے کی کوشش کروں گا تو پڑھ نہیں سکوں گا، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، میں سمجھ نہیں سکوں گا. بس ایک جملہ عرض کروں کہ آقا حسین، آپ سب واقف ہیں، میں تو صرف آقا کے جملے دہراؤں گا. آپ سب کے ذہن میں، چھوٹے بڑے جوان بچے عورتیں، سب کے ذہن میں آقا حسین کا یہ بیٹا کیسا تھا؟ شبیہ رسول تھا. دشمن بھی کہتے ہیں شبیہ رسول تھا. مگر یاد رکھیے یہ کسی مورخ کا بیان نہیں ہے مبالغہ آمیز، یہ کسی مداح کا بیان نہیں ہے مبالغہ آمیز. یہ آقا امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے، وہ بھی نہ دوستوں کو دیکھ کر نہ دشمنوں کو مخاطب کر کے. آقا حسین نے خدا سے خطاب کیا ہے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو گواہ رہنا اس قوم پر. فقد برز الیہم غلام، اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اشبہ الناس برسولک. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ بھی خدا سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. اے پروردگار، اب وہ جا رہا ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، وہ جوان جا رہا ہے، وہ بیٹا جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے، تیرے رسول کی شبیہ. پھر کہتے ہیں پروردگار تو گواہ ہے، جب ہم اہل بیت کا دل چاہتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت کریں تو اس بیٹے کو دیکھ لیا کرتے تھے. ایسا بیٹا جب جدا ہو تو کیا تعجب کی بات ہے. جدا تو کر دیا، رخصت کر دیا، رخصت کر دیا. مگر آپ اکثر سنتے رہے ہیں کہ علی اکبر جب میدان کی طرف جا رہے تھے تو بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ رکے، پھر گھوڑے سے اترے، دستے ادب جوڑ کے کہا، بابا یہ کیا؟ آپ نے یہ انداز تو کسی کے ساتھ اختیار نہیں فرمایا. بابا مجھے رخصت کرنے کے بعد آپ میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے اس تیزی سے تشریف لا رہے ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک مرتبہ امام حسین نے جواب دیا، بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ
امام حسین نے رخصت کیا. بس شہادت تو نہیں پڑھ سکوں گا مگر ایک واقعہ سن لیجیے. یہ واقعہ ابھی میرے ساتھ اسی لندن میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہوا تھا. سن 2002 میں میں نے پہلا عشرہ یہیں لندن میں پڑھا تھا سڈبری جونیئر ہائی اسکول میں, اور اس کے بعد توفیق نصیب ہوئی یہیں سے کربلا زیارت کے لیے گیا تھا. ایک قافلہ تھا پورا. بس 2 جملے کہہ رہا ہوں, اسے سن لیں. ایئرپورٹ پر میں کھڑا ہوا تھا, ظاہر لباس ہمیشہ اسی لباس میں رہتا ہوں, ایئرپورٹ پر بھی یہ امامہ ابا قبا اسی لباس میں تھا. صف لگی ہوئی تھی پورے قافلے کی, مومنین میرے ساتھ تھے. میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص ہے جو بار بار میرے قریب آ رہا ہے اور دور چلا جاتا ہے. اسی لندن کی بات ہے, ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہ کہیں سن رہے ہوں میری گفتگو. میں نے دیکھا وہ قریب آ رہے ہیں, مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر ہمت نہیں پڑ رہی ہے. میں نے سوچا کہ اب یہ قریب آئیں گے. جب کئی مرتبہ آئے اور گئے تو میں نے کہا اب میں خود پہل کروں گا. وہ قریب آئے تو میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کے بہت مسرت کے ساتھ قریب آ کے گفتگو شروع کی. انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے, میں مختصراً آپ کو عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے آپ کربلا جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں کربلا جا رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا میں شیعہ ہوں. انہوں نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں, میں شیعہ نہیں ہوں, میں سنی ہوں, مجھے اردو نہیں آتی, میں لندن ہی میں پیدا ہوا, یہیں پلا, یہیں پڑھا, مگر میں بھی کربلا جا رہا ہوں. آپ مجھے گائیڈ کر سکیں گے وہاں؟ میں نے کہا ہاں میں کربلا جا رہا ہوں, اگر آپ کربلا جا رہے ہیں تو میں جو کچھ خدمت کر سکتا ہوں کروں. پھر انہوں نے کہا کہ میں شیعہ نہیں ہوں, مگر میں ٹی وی براؤز کر رہا تھا ڈیفرنٹ چینلز. ایک چینل پہ انگریزی میں کوئی تقریر کر رہا تھا, اس نے ایک جوان کا تذکرہ کیا. ایک جوان بیٹا تھا جو بہت پیاسا تھا, میدان جنگ میں اس نے جنگ کی, پھر پلٹ کے آیا, اس نے باپ سے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے. باپ نے کہا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. جوان نے اپنی زبان باپ کے منہ میں دی, پھر فوراً کھینچ لی. کہا بابا آپ کی زبان میں میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. کہا میں اس جوان کی قبر پر جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ جوان حسین کا بیٹا رسول کی شبیہ علی اکبر تھا. جنگ کی, علی اکبر نے جنگ کی, اور جب واپس آئے تو کہا بابا یہ پیاس مجھے ہلاک کیا چاہتی ہے. وہ شخص مجھے ملا کربلا میں, اور بس ایک ہی سوال تھا, وہ علی اکبر کی قبر کہاں ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, امام حسین کے ذریعے کے بھائی نے پکڑا. میں نے کہا یہ قبر علی اکبر ہے, سلام کرو. میں نے اعزاز کے ساتھ, فخر کے ساتھ کہا تم سلام کرو جیسے میں سلام کر رہا ہوں. السلام علیکم یا ولی اللہ قبل ولی ہے. السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید. وہ سلام پڑھتا رہا, بلک بلک کے گریا کرتا رہا. عزیزو یہ سوچو کہ جو معرفت نہیں رکھتے اگر اس واقعے کو سن لے تو منقلب ہو جاتے ہیں. جب یہ منظر خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ماں نے دیکھا ہوگا, لیلا نے دیکھا ہوگا تو ماں پہ کیا گزری ہوگی. جس نے پالا تھا وہ بھی زینب نے دیکھا ہوگا تو کیا گزری ہوگی. اور جب حسین
اب دعا کا موقع نہیں ہے، ماتم حسین، ماتم فرمائیں، عالم کا تابوت کا استقبال